شکریہ. وہاں میاں آج اتنی مہنگائی ہے, معیشت ہچکولے کھا رہی ہے, تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے, کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے, تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے, کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر اس کے لیے جو بعد میں 200 تک چلی گئی تھی وہ یلو بسز. جب پرائم منسٹر بسز کا پروگرام آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہو تو نواز شریف کی یاد آتی ہے نا. جماعت والوں مجھے بتاؤ, یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے, جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے, تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے, اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے. میں یہ بھی بتا دوں, یہ اگلے 5 سال کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے, جس نے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا, ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی. 4 سال میں اگر اگلے 5 سال بھی اس کو مل جاتے تو سوچو آپ سب کا کیا حال ہوتا. اور آج مان گیا ہے, کہتا ہے کہ ایوان صدر میں نے ملاقات کی تھی, تو اگر ملاقات کی تھی تو آج یاد آیا ملاقات کی تھی. وہ چپ کر کے چھپ کے رات کے اندھیرے میں ملاقات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ شاید دوبارہ سے سازش کرنے کا موقع مل جائے, کیونکہ اس کو تالی بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا. اور کیا کہتے ہو, مسلم لیگ نورتا ہے جس کی جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے الیکشن. اب یہ تالی نہیں بجے گی, یہ تالی نہیں بجے گی. الیکشن سے سلیکشن والے ڈرتے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی. اب تمہیں فکر ہونی چاہیے. سلیکٹرز گھر چلے گئے ہیں, اور نہ صرف گھر چلے گئے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے کان پکڑے ہوئے ہیں. کل پرسوں میں سن رہی تھی کہ کہہ رہے تھے کہ عمران کا گھر جانا ضروری تھا کیونکہ وہ ملک کے لیے خطرہ تھا. جس خطرے کا آپ کو آج پتا چلا ہے مسلم لیگ نون, وہ خطرہ پاکستان کے لیے 2011 میں ہی بھاپ گئی تھی. تو اب آپ کی کہانی ختم, سازشوں کا دور ختم. جتنے مرضی پلاسٹر لگا کے بیٹھو, جتنے چاہے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھاؤ, گھڑی چوری کا بھی حساب دینا پڑے گا, اپنی اولاد کا بھی حساب دینا پڑے گا, خانہ کعبہ کے نشان والی تصویر والی گھڑی بیچنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, فارن فنڈنگ کا بھی حساب دینا پڑے گا, اور جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 5 کیرٹ کے ہیروں کی انگوٹھیاں رشوت میں لی ہیں, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ہم نے کمر باندھ لی ہے انشاءاللہ, اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ نعرے, جھوٹ, فریب, پروپیگنڈا کی سیاست چھوڑو, گالی گلوچ, بدتمیزی کی سیاست چھوڑو, اور یہ دیکھو کہ آپ کا مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کا مستقبل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یوتھ پروگرام دیا, جس نے آپ کو لیپ ٹاپس دیے, جس نے آپ کو اسکالرشپس دیے, جس نے آپ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بنائی, جس نے آپ کے لیے فورن اسکالرشپس دیے, جس جانی چاہیے پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت عقیدت بھرا سلام.